عبادات کے جو درجات ہیں الگ الگ، ان درجوں کو آپ خلط مت نہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد 6 روزے ہوتے ہیں، ان 6 روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رمضان کے بعد جو شخص 6 روزے رکھ کے شوال کے، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ آپ نے 30 روزے رکھ کے تو یہ 300 ہو گئے، پھر آپ نے 6 روزے مزید رکھے تو یہ 60 ہو گئے، 360 پورا سال ہوتا ہے، شمسی سال کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے، عوام نے ان 6 روزوں پہ سختی سے عمل کرنا شروع کر دیا، اور عید کے اگلے دن سے ہی یہ روزے رکھنا ضروری سمجھنے لگے اور لگاتار روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کو شیع رمضان کہا، یعنی رمضان سے ملتے جلتے روزے۔ جس علاقے میں اور جس زمانے میں لوگوں نے غلو کیا، علماء نے منع کیا، مکروہ ہے۔ وہی روزے جن کے حدیث میں بڑے فضائل ہے، فقہا نے فرمایا یہ مکروہ ہے، کیونکہ آپ نے فرض اور نفل کو مکس کر دیا۔ جو درجہ رمضان کے روزوں کا تھا، وہ درجہ آپ نے ان روزوں کو، نفلی روزوں کو دیا، منع کر دیا علماء نے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھے جائے۔ وجہ اس کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں گے تو چلتے چلتے 200-300 سال کے بعد پھر لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگیں گے، تو فرض اور نفل میں اختلاط ہو جائے گا، منع ہے۔ درجے کو ملحوظ رکھنا ضروری، اسی لیے خواص کے لیے جائز کہا ہے یوم شک کا روزہ، جس دن یہ بھی امکان ہو یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، یہ بھی امکان ہو کہ یہ شعبان کی 30 تاریخ ہے، خواص رکھ سکتے ہیں، مفتی کو رکھنے کی اجازت ہے، عوام کو نہیں ہے، کیونکہ عوام فرق نہیں جانتے ہیں۔ شامی میں لکھا ہوا ہے امام کے لیے خطبے سے پہلے جمعے کے دن محراب میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جماعت کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ لی محصورہ میں، محراب انہوں نے بنوائی پہلے بنو امیہ کے زمانے میں، کیونکہ ان پہ حملہ ہوا تھا خوارج کی طرف سے، تو پھر انہوں نے ایک الگ محراب بنا کر کے اس میں نماز پڑھتے تھے، کچھ خواص ان کے ساتھ ہوتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جب جمعے کی نماز ہوئی تو میں اٹھا، وہی جگہ پہ میں نے نماز پڑھ لی، یعنی کہ سنتیں پڑھ لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں جب میں نماز سے فارغ ہوا مجھے بلایا، منع کیا، فرمایا جب تم فرض نماز پڑھو اس جگہ سنتیں مت پڑھو، آگے ہو کر کے یا گھر میں جا کے پڑھ لیا کرو، یا درمیان میں کچھ بات چیت کرو۔ علماء کہتے کچھ تھوڑی دیر خاموش آدمی رہے تاکہ فرض اور نفل میں فرق رہے۔ ابھی آج کل یہ ایک طریقہ چل پڑا ہے، تقاریر ہوتی ہے جمعے کی نماز سے پہلے، سب پورے ملک میں پوری دنیا میں ایک ہو گیا ہے سوائے عرب ممالک کے، کیونکہ لوگ جو ہے نا عربی خطبہ تو سمجھتے نہیں ہے، تو علماء نے ان کو اردو کے لیے کوئی واضح و نصیحت ہو یہ طریقہ بنایا ہے، اور علماء نے اس کو بنظر استحسان دیکھا ہے۔ لیکن جیسے تقریر ختم ہو جاتی ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے، یہ منع ہے،
اس سے جماعت کا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ لوگ نماز با جماعت پڑھ رہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہتر طریقہ یہ ہے گھر پہ وضو بنا کے سنتیں پڑھ کے آدمی آ جائے، یا کم از کم آگے پیچھے ہو کے صفوں کی شکل نہ بنائے، یا کچھ لوگ بیٹھے رہیں دوسرے لوگ رکوع میں چلے جائے کچھ لوگ، تو پھر اس طرح وہ نماز شروع کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سارے لوگ کھڑے ہو گئے، امام محراب میں کھڑا ہو گیا، سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو بالکل جماعت کا تاثر پیدا ہوا. اس تاثر کو بھی علماء نے منع کیا ہے. تو جہاں حرام اور حلال کی بات آئے گی ان کو مکس کرنا یہ تو بہت خطرناک عمل ہے.